सहर बेटा, मेरा दुपट्टा तो धो के सुखाओ, नमाज का टाइम हुआ चाहता है। जल्दी कर मेरी बेटी, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे, तुझे जन्नत में जगह दे। दादों की पुकार मेरे कानों में पड़ी तो मेरी झंझलाहट मजीद बढ़ गई थी। मुझे पहले ही मोबाइल ने उलझाया हुआ था। मैं व्हाट्सएप बना रही थी कि दादों की पुकार और ऊपर से जो दुआ देती थी वो अलग मुझे जलाए रखती थी। दादो, एक तो आपको मुझे जन्नत में भेजने की बहुत जल्दी है, मैं जल के कहती। दादो का दुपट्टा धोने के लिए उठ गई थी। छोटे ने मेरे मोबाइल का सफाया कर दिया था, ना कोई नंबर रहा ना कोई ऐप। मुझे अपनी फ्रेंड रिदा से ज़रूरी बात करनी थी, मगर अब कैसे करती? नंबर तो मुझे उसका याद था। दादो के काम से फारिग होकर मैं दोबारा मोबाइल में घुस गई थी। सबसे पहले मैंने रिदा का नंबर सेव किया और उसे ढेरों ढेर एसएमएस कर डाले। लानतें मलामतें जो कुछ ज़हन में आता गया, मैं लिखती गई, सेंड करती गई। 6 महीने होने को आए थे, मैं और रिदा मिल नहीं पाए थे। हमारी दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। वो दूसरे शहर में रहती थी, मैं दूसरे में। उसकी मंगनी हो गई थी और अब एक दूसरी फ्रेंड के मुँह से मैं ये सुन रही थी कि 2 माह बाद रिदा की शादी होने जा रही थी। 20-25 दिन से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं था। वो कंजूस पैकेज ख़त्म करके अब दोबारा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शायद, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था। मुझे उम्मीद थी कि अब भी यही वाक़या पेश आया हुआ था। मगर आज पैकी तो था। मेरे एसएमएस करने के कितनी देर बाद उसका जवाब आया था। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मेरा दिल चाहा उसका सर फाड़ दूँ। कमीनी, पैकेज भी था तुम्हारा, फिर भी बताते मौत आ रही थी तुम्हें कि तुम्हारी शादी हो रही है 2 माह बाद। इस हिना को बता दिया वो तुम्हारी मुझसे ज़्यादा सगी है क्या? मैं सहर हूँ, सहर सहर। वो ऑनलाइन थी मगर कितनी देर तक खामोश रही। फिर रिप्लाई किया, नहीं नहीं, तुम भी सगी हो। बस मैं तुम्हें भी बताने वाली थी। मैंने खूब खरी खरी सुनाई। वो बहुत मुख्तसिर बात कर रही थी, जैसे सोच सोच के बोल रही हो। क्या बात है रिदा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने पूछा तो वो फिर खामोश हो गई। रात तक वक्फे वक्फे से हमारी बात होती रही। क्या परेशानी है यार, शेयर करो यार। हम फ्रेंड्स हैं। रात को फारिग होकर मैं बिस्तर पर लेटी तो एसएमएस आया। यार तुम वादा करो कि गुस्सा करने के बजाय मेरी परेशानी को समझोगी। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मुझे। हर वक्त परेशान रहती हूँ। उलझा देने वाला एसएमएस मौसूल हुआ था। बताओ तो, हम फ्रेंड्स हैं यार। तुम वादा करो किसी को भी नहीं बताओगी और मुझे इस परेशानी का हल बताओगी। मैं परेशान हो गई, आखिर ऐसी क्या बात है? बोलो यार, मैंने पहले किसी को कोई बात बताई है जो अब बताऊंगी? ये बात ही ऐसी है सहर, तुम मुझे बुरा कहोगी। नहीं कहूंगी, मुझे बताओ वरदा। फिर खामोशी। खामोशी चंद लम्हों बाद ही टूट गई थी और ऐसी टूटी थी कि मेरे चारों तरफ शोर ही शोर हो गया था। सहर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओ मेरे अल्लाह! ये क्या बकवास कर रही हो रिदा तुम? मेरे हाथ काँपने लगे थे। एसएमएस लिखे नहीं जा रहे थे। मैंने कॉल की मगर कॉल उसने उठाई नहीं। सहर, गुस्सा करने के बजाय मुझे मशवरा दो कि इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाऊँ। मेरे आंसू बह निकले थे। ये तुमने क्या कर दिया रिदा? तुम ऐसी तो नहीं थी। हम सब फ्रेंड्स कभी गलत रास्ते पर नहीं चली। तुमने ये क्या किया है रिदा? मैं पहले ही परेशान हूँ और तुम मुझे मज़ीद परेशान कर रही हो। मुझे मशवरा दो कि अब इसका क्या करूँ मैं? वो जैसे शर्मिंदा ही नहीं थी और मेरी हालत वो थी कि काटूं तो बदन में लहू नहीं। मेरा सर दर्द से फटने वाला है रिदा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने भीगे गालों को बेदर्दी से रगड़ा था और मोबाइल साइड पर फेंक दिया, मगर मैसी टोन बार बार बज रही थी और मैं अपना दुखता सर थामे बैठी थी। मैंने ना चाहते हुए भी मोबाइल पकड़ लिया था। सहर, मुझे मशवरा चाहिए, बताओ अब क्या करूं, जल्दी करो। मेरे आंसुओं में तेजी आ गई थी। मुझे सोचने दो, मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। ऐसे जैसे कोई एहसास नहीं था, वो बस अपनी धुन में थी। सहर, तुम अपनी बीमारी लेकर बैठ गई हो। अपना सर दर्द भगाओ और मुझे बताओ कि क्या करूं। मुझे सोचने दो रिदा। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे सामने हो और मैं थप्पड़ मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने अपनी बकवास शुरू कर दी है। मैं कितनी परेशान हूँ इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? वो उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। बेशर्म, शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं क्या सोच के बैठी हूँ पहले से हल कि तू पूछेगी और मैं फट से तुझे बताऊंगी। हल तुझे ये करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने भी सारे लिहाज बालाए ताक रखे थे।
سحر سب کچھ چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب مشورہ دو مجھے۔ میں نے جیسے خون کے گھونٹ بھرے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا بے غیرت کون ہے تمہارے ساتھ، جس کا ذکر کبھی پہلے تم نے کیا ہی نہیں تھا؟ پھر میں کچھ سوچتی ہوں۔ میں نے اٹھ کے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا تھا، حالانکہ موسم نارمل تھا اور میں ٹھنڈا پانی چھوڑ چکی تھی، مگر اس وقت تو جیسے اندر باہر آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی۔ کب سوچو گی اور کتنا سوچو گی؟ کیا جب سوچو گی جب یہ پیدا ہو کر اسکول جانے لگے گا؟ میری آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ ایسی بے باک تو کبھی نہیں تھی یہ ردا۔ جلدی بتاؤ۔ وہ ایس ایم ایس پہ ایس ایم ایس کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی سب سے اچھی فرینڈ کی راہ روی پہ دھاڑے مار مار کے روں، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ میں نے روتی ایموجی سینڈ کی اور موبائل سائلنٹ کر کے دور پھینک دیا۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ کب رات نے دم توڑ دیا، صبح نے دھرتی کا وجود تھاما، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی۔ میرے نزدیک دوستی بہت انمول رشتہ ہے، اور دوست کو غلط سے روکنا اور اچھائی کی طرف لانا میں اپنا فرض اولین سمجھتی ہوں۔ جیسے میں نہیں چاہتی کہ کوئی انگلی میری طرف اٹھے، ایسے ہی یہ نہیں چاہتی کہ میری دوست کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھے۔ میرے اندر ڈھیروں ڈھیر تھکن اتر آئی تھی۔ روتے دل سے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا۔ ردا کے نمبر سے ڈھیروں ڈھیر میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میں نے کراہتے دل سے اوپن کیے اور میں تھم سی گئی تھی۔ ہنسی کے فواروں میں ڈوبے ہوئے تھے سارے میسیجز۔ او سحر کی بچی، تو بھی نا بے وقوف ہے، قسم سے پاگل۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں؟ اپنی دوست کو کیا صرف اتنا ہی جانا ہے تم نے؟ او موبائل دیکھ لے، میں مذاق کر رہی تھی یار۔ میرے اندر جیسے ڈھیروں ڈھیر سکون اتر آیا تھا، مگر غصہ بھی آیا ردا پہ۔ کمینی نے اتنا رلایا تھا مجھے۔ ردا، میں تیرا سر توڑ دوں گی قسم سے۔ بھلا ایسے بےہودہ مذاق کون کرتا ہے؟ مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میں ساری رات جاگ کے روئی ہوں۔ اس کی ہنسی شروع ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو بتا دیا جلدی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ تو پریشان ہو گئی ہے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تو کیا ری ایکٹ کرتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ لعنت ہے تجھ پر۔ اچھا بات سن، میں ایک اور وجہ سے بھی پریشان ہوں کل سے۔ اس نے میری لعنت کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ کیا پریشانی ہے اب؟ میں پرسکون سی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ میں کل سے جب سے تمہارے ایس ایم ایس آنا شروع ہوئے ہیں، یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اب بکو بھی، میں جنجلا گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، اپنی کوئی پک سینڈ کرو، فریش پک۔ میں نے کئی تصاویر سینڈ کر دی تھی۔ کیا پکایا تھا رات؟ کئی لمحوں بعد پوچھا تھا۔ رات بھنڈی گوشت۔ اچھا پک بنا کے سینڈ کرو بھنڈی گوشت کی۔ میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ ندیدی، میں مسکرائی تھی اور بھنڈی گوشت کی تصویر بنا کے اس کو سینڈ کر دی اور موبائل چارجنگ پہ لگا کے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ معمول کے کام نمٹائے اور موبائل لے کر بیٹھی ہی تھی کہ دادو نے پکارا تھا۔ سحر بیٹا، میرے سر میں تیل ڈال کے مالش تو کرنا ذرا، اللہ تجھے جنت نصیب کرے میری بچی۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اٹھی تھی۔ دادو، آپ نے مجھے آج کل میں جنت میں پہنچا کے دم لینا ہے قسم سے۔ ارے جنت اتنی سستی تھوڑی ہے، پہلے اپنی کوتاہیوں کے بدلے میں جہنم میں جلنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گی۔ تو جو اس موبائل میں گھس کے واہیات گانے سنتی رہتی ہے نا، اسی لیے تو تجھے دعائیں دیتی ہوں جنت کی۔ میری خدمت کیا کر تاکہ جنت میں جانے میں آسانی ہو جائے۔ میری دعائیں لیا کر۔ دادی کی اپنی ہی منطق تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دادو کے سر میں تیل ڈال کر میں پھر موبائل سنبھال کے بیٹھ گئی۔ ہاں اب بتا کیوں پریشان ہے؟ میں نے ایس ایم ایس کیا تھا، وہ بھی جیسے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی فوراً شروع ہو گئی۔ یار میں کل سے سوچ کے پریشان ہوں کہ تو آخر ہے کون، اور میرا نمبر کہاں سے لیا تو نے؟ ہیں؟ میں الجھی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں ردا نہیں بلکہ اون احمد ہوں۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا ایس ایم ایس موصول ہوا تھا اور میں جیسے پتھرا سی گئی تھی۔ یہ کیا؟ میں عالم بے یقینی میں ڈوبی ان میسیجز کو دیکھ رہی تھی جو میں نے اپنی طرف سے ردا کو کیے تھے، اور ردا کی طرف سے آئے ایس ایم ایس۔ اف میرے اللہ! میں نے جلدی سے نمبر دیکھا۔ اف اللہ، ایک ہندسے کی غلطی تھی۔ او میرے اللہ! میں شرم سے پانی ہوئی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا بھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو تصویر بھی بھیج چکی ہوں۔ اوہ اللہ! میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ایک ہندسے کی۔ آپ پلیز میری تصویریں ڈیلیٹ کر دیں پلیز۔ میں نے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے ایس ایم ایس کیا تھا۔ اچھا کر دیتا ہوں بھائی، قسم سے کر دیں۔
اس نے ڈیلیٹ ہوتی پکس کی ویڈیو بنا کے سینڈ کی تھی دوسرے موبائل سے۔ میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہوا تھا۔ SMS پھر آئے تھے۔ ہاں بھنڈی گوشت کی نہیں کی، سوچ رہا ہوں کہ سالن آ گیا ہے، روٹی لے آتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں۔ میں بے بسی سے موبائل اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اچھا بائے، پریشان نہ ہونا، میں تنگ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں میرا کوئی دوست یا رشتہ داروں میں سے کوئی لڑکی ہی تو مجھے الو نہیں بنا رہی، بس اس لیے۔ ہاں 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 ہاں۔ آپ سچ میں پریشان ہو گئی تھیں؟ سوری، ویری سوری۔ میرا نمبر بلاک کر سکتی ہو تو۔ میرا ختم ہوتا سکون واپس لوٹ آیا تھا اور میرا بھی ایک بھرپور قہقہ نکل گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ ساری رات جاگ کے روتی رہی، مانو جہنم میں جلتی رہی۔ تو بڑی غلطی سے ہمیں کیا کچھ نہ جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے حواسوں کو قائم رکھیں اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی پورے دھیان اور توجہ سے کریں، تاکہ چھوٹی غلطیوں کے ساتھ بڑی غلطیوں سے بھی بچ سکیں۔ میں نے پورے دھیان سے ردا کا نمبر سیو کیا۔ پروفائل فوٹو غائب ہوتی تھی اس کی ID سے، اور اس نمبر پہ بھی نہیں تھی۔ کچھ اس لیے بھی مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ردا کو بتایا تو وہ پہلے بے یقین رہ گئی، غصہ کیا اور پھر ہم دونوں ہی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سحر بیٹا، اتنا ہنسنے سے عقل جاتی رہتی ہے، زیادہ نہ ہنسا کر، اللہ تجھے جنت نصیب کرے، دادو نے بلند آواز میں کہا تو آج غصے کے بجائے مجھے اور ہنسی آ گئی تھی۔